لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز ناظرین السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ہے مسلمانوں کی حاجتیں پوری کرنے کا بیان۔ قال اللہ تبارک و تعالی وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم بلائی کرو، نیکی کے کام کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ حدیث نمبر 247۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مومن سے دنیا کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کی، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی تکلیفوں میں سے کوئی بڑی تکلیف دور کرے گا۔ یہ دنیا بھی آزمائش کا گھر ہے، یہاں پہ بھی انسان کو ہر وقت مسائل، مشکلات، آزمائشیں درپیش رہتی ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں قیامت کی آزمائشیں دنیا کی آزمائشوں سے بہت بڑی ہیں۔ انسان سمجھتا ہے شاید میں مر جاؤں گا تو مرنے کے بعد میری جان چھوٹ جائے گی، حالانکہ میں آپ کو بتاؤں مرنے کے بعد ہی تو اصل آزمائشیں شروع ہوتی ہیں۔ جو سب سے پہلی مرنے کے بعد آزمائش ہوتی ہے وہ آپ کی قبر ہے، قبر کی تاریکیاں، قبر کا حساب کتاب، قبر کے جو ہیں عذاب اور ثواب، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اس کے بعد پھر حشر کی ہولناکیاں، پھر اس کے بعد حساب کتاب، اس کے بعد پھر پل صراط، حوض کوثر، جنت، دوزخ۔ تو یہ حشر کی اور قیامت کی کوئی ایک مشکل نہیں ہے جس سے انسان کو دوچار ہونا ہے۔ کل یہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ہر شخص سے اس کے اعمال کا حساب کتاب لیں گے۔ جس شخص نے کسی کے حقوق میں کوئی گڑبڑ کی ہوگی تو اس کی نیکیاں لے کر اس کو دے دی جائیں گی، اور اسی طرح لوگوں کی برائیاں بھی اس کو دے دی جائیں گی۔ تو ایک مرحلہ نہیں ہے، ایک آزمائش نہیں ہے۔ تو جو شخص دنیا میں کسی مومن کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کرے گا، اللہ قیامت کے دن کی تکلیفوں میں سے اس کی کوئی بڑی تکلیف دور فرما دیں گے۔ جس نے کسی تنگ دست پر آسانی کی، اللہ تعالیٰ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی فرمائیں گے۔ کسی نے کسی سے قرضہ لیا، اگلا واپس نہیں کر سکتا، کسی نے اس کا معاف کر دیا۔ ویسے بھی میں آپ کو عجیب بات بتاؤں کہ صدقہ دینے کا بدلہ یا اجر 10 گنا ہے اور قرض دینے کا اجر 18 گنا ہے۔ اور ایک اور حدیث بھی میں نے پڑھائی، اس حدیث میں یہ تھا کہ انسان جب کسی کو قرض دیتا ہے، فرض کیا کسی نے کسی کو 10,000 روپے قرض دیے اور وہ اس نے اس کو 6 ماہ کے لیے دیے، اس کو روزانہ 10,000 صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ میری بات دوبارہ سمجھیے، جس کسی نے کسی کو قرض حسنہ دیا، اللہ کی رضا کے لیے اس کی ضرورت پوری کر دی، اس کو روزانہ اتنا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ میں نے پہلے آپ کو مثال سے بات سمجھائی، کسی نے کسی کو 6 ماہ کے لیے 10,000 قرضہ دیا، اگر وہ 10,000 کا صدقہ دیتا 10,000 کے صدقے کا اس کو اجر مل جاتا، لیکن اس نے اس کو قرضہ دیا، اب اس کو روزانہ 10,000 روپے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے 6 ماہ تک۔ اب 6 ماہ کے بعد اگلے شخص نے آپ کا قرض ادا نہ کیا، آپ نے دیکھا وہ شخص مشکل میں ہے، خوشحال نہیں ہے، قرضہ ادا کرنے کے قابل نہیں ہے، اس نے پھر آپ سے 1 سال کے لیے مہلت لے لی۔ اب اس 1 سال میں آپ نے جتنا قرضہ دیا تھا اس سے دگنے کا روزانہ اجر ملتا ہے۔
یعنی وہی قرضہ 10,000 روپے تھا پہلے 6 ماہ میں، تو روزانہ 10,000 صدقے کا آپ کو اجر مل رہا تھا، اور جب آپ نے دوبارہ مہلت دے دی 1 سال کے لیے، اب دگنے صدقے کا ثواب ملتا ہے، اب آپ کو روزانہ 20,000 صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ میں نے اس بات پہ بڑا غور کیا کہ یہ اتنا زیادہ اجر کیسے ملتا ہے، تو مجھے 2-3 باتیں سمجھ آئیں۔ پہلی بات یہ تھی کہ جب انسان کسی کو صدقہ دیتا ہے، ظاہر ہے اگلا شخص اسے قبول کرتا ہے، لیکن جب قرض مانگتا ہے اس کی عزت نفس باقی رہتی ہے۔ وہ کہتا ہے جی مجھے قرضہ دے دیں، میں آپ کا واپس کر دوں گا۔ وہ اعتماد کے ساتھ قرض مانگ لیتا ہے، جبکہ بہت سے لوگ صدقہ نہیں مانگ سکتے، وہ قرضہ مانگ لیتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ نے کسی کو صدقہ دیا، 10,000 روپے صدقہ دیا، آپ کا کام ختم ہو گیا، لیکن اس شخص نے آپ سے یہ وعدہ کر لیا جی میں 6 مہینے بعد دوں گا، آپ کا دماغ اس میں لگا رہتا ہے کہ 6 مہینے کے بعد وہ ملے گا، میں اسے اپنا فلاں ضرورت پوری کروں گا۔ 6 مہینے کے بعد آپ کو نہیں ملا، آپ نے پھر اسے 1 سال کی مدت دے دی، اب آپ کو جتنا قرضہ آپ نے دیا ہے اس سے ڈبل روزانہ صدقہ کرنے کا ثواب مل رہا ہے، کیونکہ آپ کا دماغ اس کے اندر لگا ہوا ہے۔ وہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا مال ہے اور یہ مجھے ملے گا، میں فلاں ضرورت پوری کروں گا، تو آپ کا دماغ جو اس کے اندر مصروف رہتا ہے، اس کے ساتھ اٹیچ رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا زیادہ اجر دے دیتے ہیں کہ جتنا آپ نے قرضہ دیا اتنا صدقہ کرنے کا روزانہ اجر دیتے ہیں، اور اگر 1 مہلت کے بعد آپ نے دوبارہ مہلت دی، اب آپ کو جتنا آپ نے قرضہ دیا ہے اس کے ڈبل صدقہ کرنے کا اللہ آپ کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ اب تو انسان یہ سوچتا ہے کہ بجائے کسی کو صدقہ کرنے کے، انسان ہر ایک کو قرض دے دیا کرے۔ قرض ہمارے لیے بھی آسان ہے، ہم سوچتے ہیں ہمیں واپس مل جائے گا، اور لینے والے کے لیے بھی آسانی ہے، وہ اعتماد کے ساتھ مانگ سکتا ہے، اور آپ کو روزانہ اتنا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے جتنا آپ نے قرض دیا تھا، اور اگر مہلت کے بعد دوبارہ آپ نے مہلت دی، اب آپ کو اتنا روزانہ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے جتنا آپ نے قرضہ دیا تھا۔ جس نے کسی تنگ دست اور بدحال شخص پر آسانی کی، اللہ تعالیٰ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی فرماتے ہیں۔ جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ یہ باتیں ساری ہم پہلے بھی پڑھ کر آ چکے ہیں۔ جو ایسے رستے پر چلتا ہے جس میں وہ علم تلاش کرتا ہے، اللہ اس کے ذریعے سے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ اب کوئی شخص اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، قرآن پڑھنے کے لیے، حدیث پڑھنے کے لیے، یا کوئی اور اسلامی علوم حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ قرآن اور حدیث کے جو علوم ہیں وہ بہت وسیع ہیں، بہت گہرے ہیں، تو کوئی شخص ان کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، اللہ اس کو جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ اور ایک اور بھی خوشخبری میں آپ کو بتا دوں کہ جب کوئی شخص دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، کائنات کی ہر چیز اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں، اس کے لیے چونٹیاں اپنے بلوں میں، اس کے لیے مچھلیاں سمندر میں، اس کے لیے پرندے ہواؤں میں، سب اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ مجھے اس موقع پر حدیث یاد آ رہی ہے، حضرت قبیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے کچھ علم سیکھنے کے لیے، تو آپ نے انہیں فرمایا تھا قبیصہ تم میرے پاس آئے ہو، راستے میں جتنے شجر، جتنے حجر، جتنے کچے مکان، جتنے پکے مکان راستے میں آئے تھے، ان سب نے تمہارے لیے دعا کی ہے۔ یہ فضیلت کس کو ملتی ہے؟ علم دین حاصل کرنے والوں کو۔ یہ یونیورسٹی
اور دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والوں کو نہیں ملتی۔ ہاں اگر یونیورسٹی میں بھی وہ دین کا علم حاصل کر رہا ہے تو پھر یہ بشارت اس کے لیے بھی ہوگی۔ تو میں دوبارہ آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ جو شخص اللہ کے دین کا علم حاصل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی جنت بنا دیتے ہیں اور آخرت بھی جنت بنا دیتے ہیں۔ اس کے لیے کائنات کی ہر چیز، ہر کچا مکان، ہر پکا مکان، ہر درخت، ہر پتھر اس کے لیے دعائیں کر رہا ہوتا ہے۔ جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی کے گھر میں جمع ہو کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں اس کی تدریس کرتے ہیں، یعنی سیکھتے سکھاتے ہیں، تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، انہیں رحمت ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر ان فرشتوں میں فرماتا ہے جو ان کے پاس ہوتے ہیں۔ اب اس حدیث میں ایک اور بات آپ کے سامنے آ گئی، جب کچھ لوگ کسی جگہ اکٹھے ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جیسے دیکھیں جی یہ ہماری حدیث کی کلاس ہو رہی ہے، جیسے ہماری قرآن کی کلاسز ہوتی ہیں، جیسے ہماری ہفتہ وار یا روزانہ یا ہمارے مدارس میں کلاسز ہو رہی ہوتی ہیں، تو ان مجالس کے لیے اللہ تعالیٰ کے 3 وعدے ہیں۔ پہلا وعدہ کیا ہے؟ فرشتے ان کے اوپر اپنے مقدس پر پھیلا دیتے ہیں، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوتی ہے کہ وہ ایسی جگہیں تلاش کریں جہاں لوگ اللہ کا ذکر کر رہے ہوں۔ ایک فرشتے کو ایسی جگہ مل جاتی ہے، وہ اپنی دوسری ٹیم کے جو فرشتے ہوتے ہیں ان کو بھی بلا لیتا ہے۔ سب سے پہلا کام وہ یہ کرتے ہیں کہ ان لوگوں پر جو وہاں بیٹھے ہوتے ہیں وہ اپنے مقدس پر پھیلا دیتے ہیں۔ اب وہ تمام لوگ جو اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں وہ فرشتوں کے مقدس پروں کے سائے تلے ہوتے ہیں۔ دوسری اللہ کی بشارت یہ ہے، نزلت علیہم السکینہ، ان کے اوپر سکینت نازل ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے اطمینان نازل ہوتا ہے۔ جو لوگ ان محفلوں میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ لوگ ذرا اپنے دلوں کو ٹٹول کے دیکھیں، جب تک آپ اللہ کے ذکر کی محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں دنیا کی پریشانیاں آپ کو تنگ نہیں کرتی، دنیا کے غم آپ کو پریشان نہیں کرتے، بلکہ آپ کا دل پرسکون ہوتا ہے۔ ابھی اپنے آپ کو چیک کر کے دیکھ لیجئے، اس محفل میں جب تک آپ بیٹھیں گی، جب تک آپ یہ باتیں سنتی رہیں گی، ادھر آپ کا دھیان لگا رہے گا، میں آپ کو بتاؤں دنیا کے غم اور دنیا کی پریشانیاں بھولی ہوں گی، اللہ کی طرف سے سکون نازل ہوگا۔ اس کا تجربہ میرا خیال ہے ہر ایک کو ہوگا۔ تیسرا اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان محفلوں میں جو لوگ شامل ہوتے ہیں ان کا ذکر ان میں کرتا ہے جو ان سے بہتر ہوتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، یہ فرشتے جب یہ محفل ختم ہوتی ہے اس کی پوری رپورٹ لے کے اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ فلاں گھر میں، فلاں شہر میں، فلاں محلے میں اللہ فلاں فلاں تیرا بندہ تیرے ذکر کی محفل میں شریک تھا۔ وہ پوری رپورٹ لے کے اللہ کے پاس جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی میرے بندے میرے سے کیا مانگ رہے تھے؟ وہ کہتے ہیں اللہ تیرے سے تیری جنت مانگ رہے تھے۔ پھر اللہ رب العزت ان سے سوال کرتے ہیں وہ کس چیز سے پناہ مانگتے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ تیری دوزخ سے پناہ مانگتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو کہتا ہے کہ میں تمہیں گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میں نے ان تمام لوگوں کی مغفرت فرما دی ہے۔ یہ حدیث زیادہ تفصیل کے ساتھ بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر اپنے ان فرشتوں میں کرتا ہے جو کہ ان سے بہتر ہوتے ہیں اور ان کی مغفرت کا اعلان فرما دیتا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو ذکر کی محفلیں ہوتی ہیں، یہ جو قرآن اور حدیث کی کلاسز ہوتی ہیں، یہ جو اس طرح کی مجالس ہوتی ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے یہ 3 وعدے میں نے آپ کو بتا دیے۔ اب ایک بات میں اور بھی کہتی چلی جاؤں، آج کل ہمارے ہاں آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں کیونکہ کچھ مخصوص مسائل کی وجہ سے ہم بعض اوقات اکٹھے نہیں ہو پاتے، تو ان آن لائن کلاسز کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے نہیں ہیں، یہ وعدے نہیں ہیں۔ اس کی بڑی واضح وجہ ہے، ہوتا یہ ہے جب کچھ لوگ فزیکلی جمع ہوتے ہیں ایک ماحول بنتا ہے اور اس ماحول کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ ساروں کو ملتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں، آپ بیت اللہ جاتے ہیں، ایک بیت اللہ جانے کے جو ایک مخصوص ماحول کے اثرات ہوتے ہیں، آپ پاکستان میں بیٹھ کے جتنی بھی نیکی کر لیں وہ اثرات نہیں ہوتے۔ ایک مسجد جانے کے جو اثرات ہوتے ہیں ایک وہ گھر کے اثرات نہیں ہوتے،
ٹھیک ہے؟ تو یہ جو آپ فزیکلی اکٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ جو مقدس اثرات ہوتے ہیں، یہ جو فرشتے ان کے اوپر اپنے پر پھیلا لیتے ہیں، یہ جو وہاں سکون نازل ہوتا ہے، اور یہ جو اللہ ان کا ذکر ان میں کرتا ہے جو ان سے بہتر ہوتے ہیں. آن لائن کلاسز میں نہ وہ ماحول بنتا ہے، نہ وہ مجلس ہوتی ہے، انسان اکیلا اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے. لہٰذا یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ آن لائن کلاسز سے آپ کو علم تو حاصل ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ اللہ کسی کی محنت ضائع نہیں کرتے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ یہ جو تینوں ہیں اللہ کے وعدے، تو یہ ان کلاسز کے لیے نہیں ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نہ وہاں وہ ماحول پیدا ہوتا ہے، نہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ویسے بھی آن لائن کلاسز میں آپ دیکھیں انسان اتنا فوکس کر کے ان چیزوں کو نہیں سیکھتا. بہرحال میں نے جو بات آپ کو سمجھانی تھی میں نے آپ کو سمجھا دی، اسی لیے کوشش یہی کیجئے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ان میں فزیکلی حاضر ہو کے علم کو حاصل کرنے کی کوشش کیجئے اور پھر اللہ تعالیٰ کے ان وعدوں کو حاصل کیجئے. اچھا جی. اور جس کو اس کا عمل اس کے پیچھے چھوڑ گیا اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھاتا. بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا انہیں اپنے سید ہونے پہ بڑا فخر ہوتا ہے، انہیں اپنے فلاں گدی نشین ہونے پر انہیں بڑا خیال ہوتا ہے، یہ ہم فلاں خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. اسلام ان چیزوں میں سے کسی کو اہمیت نہیں دیتا. بنی اسرائیل کو اس بات پہ بڑا مان تھا کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، تمام نبی ہمارے میں سے آئے ہیں. لیکن بات یہ ہے اللہ تعالیٰ واضح کر دیتے ہیں کہ اللہ کے ہاں کسی کا خاندان، کسی کی عزت یہ اہم نہیں ہے. اللہ کے نزدیک اس کے اعمال اہم ہیں، اس کے عمل اہم ہیں. اگر وہ اچھے عمل کرے گا اس کا بدلہ پائے گا. خاندان کی نسبت اسے تب فائدہ دے سکتی ہے جب وہ اپنے اچھے اعمال کے ساتھ خاندان کی نسبت سے زیادہ نیکیاں کرے. تو یہ حدیث نمبر 247 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی باتیں بتا دی. سب سے پہلی بات، جب تک کوئی مسلمان اپنے بھائی کی مدد میں لگا ہوتا ہے اللہ اس کی مدد کر رہے ہوتے ہیں. مسلمان اپنی حیثیت کے مطابق کر رہا ہوتا ہے اللہ اپنی شان کے مطابق کر رہے ہوتے ہیں. درس و تدریس کی محفلوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، فرشتے اپنے پر بچھا لیتے ہیں، ان پر سکون نازل ہوتا ہے اور اللہ ان کا ذکر ان میں کرتا ہے جو ان سے بہتر ہوتے ہیں اور ان کی مغفرت کا اعلان کر دیتا ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص اپنے خاندان پر اس کو فخر ہوتا ہے یا اس کو اپنی اسی طرح کی کسی اور بات پہ فخر ہوتا ہے، اللہ کے ہاں ان چیزوں کی اہمیت نہیں. اللہ کے ہاں اہمیت انسان کے اعمال صالح کی ہے. ایک بات میں آپ کو اور بھی بتاتی چلی جاؤں، یہ جو قرآن و حدیث کی محفلیں ہمارے ہاں ہوتی ہیں درس و تدریس کے لیے، ان کی جو فضیلت آپ نے پڑھی یہ تو ہے، لیکن اس کے علاوہ جو گھروں میں ختم قرآن کی محفلیں ہوتی ہیں اور ان سے فوت شدگان کی بخشش اور مغفرت کی امیدیں وابستہ کی جاتی ہیں، یہ الگ صورت ہے جو ایک رسم و رواج سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی. ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی بیوی، کسی بیٹی، کسی اولاد، کسی صحابی کی وفات پر قرآن خوانی ثابت نہیں ہے، یہ سنت کے مطابق نہیں ہے. اگلا ہمارا باب شروع ہو رہا ہے باب الشفاعہ، شفاعت کا باب. اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ نصیب منہا، جو کسی کی سفارش کرے گا، اچھی سفارش کرے گا، اس کے لیے اس میں سے حصہ ہوگا. حدیث نمبر 248 حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ضرورت مند آتا تو آپ اپنے شرکائے مجلس کی طرف متوجہ ہوتے اور فرماتے اس کے لیے سفارش کرو تمہیں بھی اجر دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی زبان پر جو پسند فرماتا ہے فیصلہ فرما دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے رہتے، بعض اوقات لوگ غریب ہوتے، بعض اوقات لوگ جاہل ہوتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے جیسے ان کے حالات ہوتے اس کے مطابق ان کی مدد کرتے ہیں. آپ
نہ صرف خود مدد کرتے بلکہ جتنے لوگ آپ کے پاس محفل میں شریک ہوتے ان کو بھی توجہ دلاتے کہ اس شخص کی ہر ممکن حد تک مدد کی جائے، اور اگر آپ اس کی سفارش فرماتے کہ اس کی تم بھی مدد کرو تو سفارش جو ہے اس کا ہمیں اجر ملے گا تو شخص کو وہی جو اس کی قسمت میں ہوگا، لیکن جس شخص نے اس کی مدد کی طرف توجہ دلائی، اس کی سفارش کی، اس کا کام ہو گیا، اس کو اس میں سے اجر ملے گا۔ تو یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے سفارش کرو، تمہیں اجر دیا جائے گا۔ اب جہاں تک سفارش کا تعلق ہے، سفارش قولی بھی ہوتی ہے، سفارش عملی بھی ہوتی ہے۔ قولی سفارش کی مثال یہ ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی غریب آدمی آ رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مدد کی طرف لوگوں کو متوجہ کرتے تھے۔ اور عملی سفارش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان خود بھی اس کی مدد کر دے اور دوسروں کو بھی توجہ دلا دے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے سفارشیں کرتے تھے اس کی میں کچھ عملی شکلیں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، یہ غلام تھے اور ان کے آقا نے ان کو غلامی کے لیے ایک بڑی رقم کا ایک معاہدہ کیا تھا جس کو ادا کرنے کے بعد یہ آزاد ہو جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک سونے کا انڈا آیا مال غنیمت میں، آپ نے ان کو وہ بھی دے دیا اور اس کے علاوہ صحابہ سے بھی کہا کہ ان کی وہ مدد کریں۔ تمام صحابہ نے تھوڑی تھوڑی مدد کی، اللہ نے برکت ڈال دی، ہوا یہ غلامی سے آزاد ہو گئے۔ اسی طرح ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں، کسی کو جاب نہیں مل رہی اس کو جاب دلوانے میں مدد کر دیں، کسی کا رشتہ نہیں ہو رہا اس کا رشتہ کروا دیں، کسی کو کوئی اس کا کام اٹکا ہوا ہے اور ہمارے پاس ایسا امکان ہے کہ ہم اس کا وہ کام کروا سکتے ہیں، ہمیں اس کی سفارش کر دینی چاہیے۔ باقی ایک بات میں ضرور کہوں گی، اس حدیث میں جس سفارش کی ترغیب دی گئی ہے وہ حلال اور جائز کاموں میں ہے، حرام کام یا ناجائز سفارش جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں جو عام طور پہ سفارش کا تصور ہے وہ سارے کا سارا ناجائز کاموں میں ہی ہے۔ ایک آدمی میرٹ پہ پورا نہیں اتر رہا ہوتا، اب کسی نے اس کی سفارش کر دی، اس کو جاب مل گئی۔ ہوتا کیا ہے کہ وہ شخص کے وہ اتنا باصلاحیت نہیں ہوتا جتنی اس جاب کی ضرورت ہوتی ہے، ناجائز سفارش کے ساتھ اس کو وہاں پہ لگا دیا جاتا ہے اور پھر وہ سارے کام خراب ہوتے رہتے ہیں۔ اب اس ناجائز سفارش میں وہ شخص جس نے اس کی سفارش کی تھی وہ گناہگار بھی ہوگا، جیسے جائز سفارش میں وہ شخص اجر کا حقدار ہوگا، ناجائز سفارش میں گناہگار بھی ہوگا۔ ہمارے معاشرے میں آج کل کرپشن کی بہت بڑی وجہ ناجائز سفارشات اور اقربا نوازی ہے، لہٰذا اس سے بچا جائے۔ اس حدیث میں جو سفارش ہے وہ ایک تو جائز کاموں میں ہے اور جائز طریقے کے ساتھ ہے۔ حدیث نمبر 249 حضرت عبداللہ بن عباس سے بریرہ اور اس کے خامن کے قصے میں منقول ہے کہ بریرہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تو اپنے خامن مغیث سے رجوع کر لے تو اچھا ہو۔ اس نے کہا، کیا آپ مجھے حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، میں تو صرف سفارش کر رہا ہوں۔ بریرہ نے کہا، مجھے مغیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ واقعہ مجھے تھوڑا سا آپ کو بتانا پڑے گا۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ کی لونڈی تھی۔ ہوا یہ حضرت عائشہ نے ان کو آزاد کر دیا۔ اب اسلام نے یہ ضابطہ مقرر کیا ہے کہ اگر عورت خامن سے پہلے آزاد ہو جائے، یعنی اس کا خامن بھی غلام ہے، عورت بھی غلام ہے، اور عورت اگر آزاد ہو جائے تو اس کو یہ اختیار ہے کہ اپنے غلام خامن کے ساتھ رہے یا نہ رہے، کیونکہ اب عورت کا سٹیٹس بڑھ گیا، مرد ابھی غلام ہے، تو شریعت اس کو یہ حق دیتی ہے کہ وہ چاہے تو اس کے ساتھ رہے اور چاہے تو اس کے ساتھ نہ رہے۔ اب یہ ہے کہ حضرت بریرہ جب آزاد ہو گئیں تو انہوں نے مغیث کے ساتھ، مغیث ان کے شوہر کا نام ہے، وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہنے کے لیے آمادہ نہ تھی، اور ادھر سے حال یہ تھا کہ حضرت مغیث
وہ ان سے شدید محبت کرتے تھے اور وہ ان کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، لیکن حضرت بریرہ مانتی نہیں تھیں اور گلیوں میں وہ ان کا پیچھا کر رہے ہوتے تھے حضرت مغیث کے، اور ان کی ترلے منتیں کر رہے ہوتے تھے کہ تم مجھے نہ چھوڑو۔ اب یہ دیکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ سے سفارش کی کہ تم ایسا کرو، تم مغیث کے ساتھ ہی رہ لو بطور بیوی۔ وہ کہنے لگیں یا رسول اللہ کیا آپ مجھے حکم دے رہے ہیں یا سفارش کر رہے ہیں؟ اگر تو آپ کا حکم ہوگا تو بطور رسول میں آپ کے حکم کی پابند ہوں، اور اگر آپ صرف سفارش کر رہے ہیں تو پھر یا رسول اللہ مجھے اختیار ہوگا کہ میں آپ کی سفارش قبول کروں یا نہ کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حکم نہیں دے رہا، میں سفارش کر رہا ہوں۔ تو پھر حضرت بریرہ نے کہا کہ یا رسول اللہ پھر مجھے مغیث میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ کیا سمجھ آئی کہ اسلام شخصی حقوق اور شخصی آزادی کو تسلیم کرتا ہے اور اس شخصی آزادی کا پورا احترام کرتا ہے بشرطے کہ وہ جائز حدود کے اندر ہو۔ اس آزادی کو جبر کے ساتھ ختم نہیں کیا جا سکتا، تو لہٰذا حضرت بریرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کو قبول نہیں کیا۔ ہاں اگر حکم ہوتا تو وہ مان لیتے۔ تو کیا سمجھ آئی کہ بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش بھی جو تھی وہ قبول نہ کی جاتی تھی، اور کیونکہ اگلے شخص کو اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہوتا تھا۔ تو جو کسی شخص کی شخصی آزادی ہے اور اس کے جو انڈیویجول رائٹس ہیں ان کی بھی اللہ تعالیٰ نے ایک حد رکھی ہے۔ اگلا ہمارا باب ہے باب الاصلاح بین الناس، لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے کا بیان۔ قال اللہ تبارک و تعالی لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی اکثر سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں مگر جو صدقہ کرنے کا حکم دے یا بھلائی کا حکم دے یا لوگوں کے درمیان صلح کرنے کا حکم دے۔ اصل بات ہے سرگوشیاں کس کو کہتے ہیں؟ ایک دوسرے کے کانوں میں باتیں کرنا، چپکے چپکے باتیں کرنا۔ جو شخص نیکی کی بات کر رہا ہوتا ہے وہ کھلے عام کرتا ہے، اور جو کانوں میں باتیں خفیہ طور پر کی جاتی ہو عام طور پر ان میں خیر نہیں ہوتی، عام طور پر ان میں خیر نہیں ہوتی۔ ہاں ایسی خفیہ باتوں میں خیر ہے جب آپ کسی کے اندر صلح کرانے کا پروگرام بنا رہے ہوں، یا کسی صدقے کا پروگرام بنا رہے ہوں، یا کسی نیکی کرنے کا پروگرام بنا رہے ہوں، ایسی خفیہ باتوں میں تو خیر ہے، ورنہ عام طور پہ خفیہ باتیں برے مقاصد کے لیے کی جاتی ہیں، اچھے مقاصد کے لیے نہیں کی جاتی۔ تو جن خفیہ باتوں میں اچھے مقاصد ہوں ان میں واقعی خیر ہے، ورنہ عام طور پہ خیر نہیں ہوتی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالصُّلْحُ خیر، صلح ہی بہتر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح کر لو۔ اور وقال اللہ تبارک و تعالی انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، بے شک مومن بھائی بھائی ہیں تو اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کروا دیا کرو۔ یہ سورہ حجرات کی آیت ہے کہ چونکہ مسلمان بھائی بھائی ہیں، اگر ان کا آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے تو ان کی آپس میں صلح کروا دیا کرو۔ جھگڑا انسان کا ہو ہی جاتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں جہاں پہ دو برتن ہوتے ہیں وہ آپس میں ٹکرا ہی جاتے ہیں۔ تو جہاں کہیں آپ دیکھیں کوئی اختلاف کی صورت پیدا ہو گئی ہے تو وہاں پہ صلح کرانا بہت بڑا نیکی کا عمل ہے۔ حدیث نمبر 250 حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہے ہر اس دن میں جس میں سورج طلوع ہوتا ہے، تیرا دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ کر دینا، ان کے درمیان انصاف کے تقاضوں کے مطابق صلح کرا دینا صدقہ ہے۔ روزانہ جب سورج طلوع ہوتا ہے ہر انسان پر 360 صدقے واجب ہیں، کیونکہ ہر انسان کے 360 جوڑ ہیں اور ہر جوڑ کے بدلے میں ایک صدقہ واجب ہے۔ تو یہ صدقے اب کون کون سے ہونے چاہیے؟
دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ کر دینا، کس چیز کا فیصلہ؟ تمہاری غلطی اتنی ہے، اس کی غلطی اتنی ہے، یا تمہیں اپنے معاملے کو سیٹ کرنے کے لیے یہ اقدام اختیار کرنا چاہیے۔ تو دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ کر دینا، ان کے درمیان انصاف کے تقاضوں کے مطابق صلح کرا دینا، یہ صدقہ ہے۔ تیرا کسی آدمی کی اس کی سواری کے معاملے میں مدد کرنا کہ تو اس پر سوار کرا دے یا اس کے اوپر اس کا سامان رکھوا دے، یہ بھی صدقہ ہے۔ اچھی بات کہنا صدقہ ہے، ہر وہ قدم جو تو نماز کے لیے اٹھائے وہ صدقہ ہے۔ تیرا راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا صدقہ ہے۔ صدقے کے بارے میں یہ حدیث ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، لیکن وہاں پہ ہم نے اس کو اس باب کے تحت پڑھا تھا کہ نیکی کے راستے بہت سارے ہیں اور یہ تمام نیکی کے راستے تھے۔ یہاں پہ ہم نے اس حوالے سے پڑھا ہے کہ اگر کوئی شخص دو آدمیوں کے درمیان انصاف کے تقاضوں کے مطابق صلح کرا دیتا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ اب یہ کتنا بڑا صدقہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن صحابہ سے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو نماز، روزے اور صدقے سے زیادہ بہتر ہے؟ دوبارہ سن لیجئے، کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جو نماز، روزے اور صدقے سے بہتر ہے؟ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا دو بندوں کے درمیان صلح کروا دینا۔ یاد رہے کہ یہ جو نماز اور روزے اور صدقے سے بہتر ہے، یہاں مراد نفل نماز، نفل روزہ اور نفل صدقہ ہے، ورنہ فرائض جو ہیں وہ اپنی جگہ اہم ہیں۔ تو کوئی شخص نفل نماز پڑھ رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، یا کوئی شخص نفل روزے رکھ رہا ہے، یا کوئی شخص نفل صدقہ کر رہا ہے، اس سے صلح کرانا زیادہ اجر کا باعث ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 251 حضرت ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط بیان کرتی ہیں، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کراتا ہے، وہ بلائی کی بات آگے پہنچاتا ہے یا بلائی کی بات کہتا ہے، وہ دو لڑنے والے شخصوں کو قریب لانے کی طرف سے اپنی طرف سے کچھ باتیں بتا دیتا ہے، تو ایسا شخص جھوٹ نہیں کہتا۔ مطلب کیا ہوا کہ صلح کرانے کے لیے اگر آپ کو اپنی طرف سے بھی کچھ اضافہ کرنا پڑے تو شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھتے ہیں دو بندوں کی لڑائی ہوئی ہے، آپ ایک بندے سے کہہ دیتے ہیں کہ جی فلاں جو تمہارا اوپوننٹ ہے وہ بھی بڑا پریشان ہے اور وہ تم سے صلح کرنا چاہتا ہے، وہ تمہارے گھر آنا چاہتا ہے، تم اس کو کب موقع دو گے؟ یا کوئی ایسی بات جس سے اس کا دل نرم ہو جائے، تو ایسی باتیں کرنا جھوٹ کے زمرے میں نہیں آئے گا۔ شریعت ایسی باتیں کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ مسلم کی ایک روایت میں یہ اضافہ ہے، حضرت ام کلثوم نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں میں سے جو لوگ کہتے ہیں کسی بات کی اجازت دیتے ہوئے نہیں سنا سوائے تین باتوں کے: لڑائی کے بارے میں، لوگوں کے درمیان صلح کرانے میں، اور مرد کی اپنی بیوی سے اور عورت کی اپنے خامن سے گفتگو میں۔ تو تین موقعوں پر شریعت جھوٹ بولنے کی اجازت دیتی ہے، اور یہ تین موقع کون سے ہیں؟ لڑائی کا موقع، کیونکہ بعض اوقات لڑائی کے موقع پر دشمن کو اصل صورتحال سے بے خبر رکھنا ہوتا ہے، کیونکہ بعض اوقات جنگ جیتنے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے، تو ایسے موقع پر جھوٹ بولنا یا کوئی ایسی صورتحالات پیدا کر دینا کہ دشمن کو مس گائیڈ کیا جا سکے، یہ صورتحال جائز ہے۔ ایسے ہی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لڑائی تو دھوکہ ہوتی ہے، لڑائی میں دشمن کو دھوکہ دینا جائز ہے۔ دھوکہ دینے کے لیے کوئی ایسی صورتحال بنا دینا یا کوئی ایسی بات کر دینا جو کہ واقعی صورتحالات کے خلاف ہو، یہ جائز ہے۔ دوسری بات، گھریلو زندگی کی خوشگواری کے لیے بعض دفعہ خامن کو بیوی سے یا بیوی کو خامن سے کوئی بات چھپانے کی ضرورت پیش آتی ہے، یا کوئی اسے خوش کرنے کے لیے
کوئی آپ ایسی بات کہہ دیتے ہیں جو حقیقت میں نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ آپ اپنے خامند کو خوش کرنے کے لیے کہہ سکتی ہیں کہ جی میں تو سارا دن ہی آپ کا انتظار کرتی رہی, میرا تو آپ کے بغیر گزارا ہی نہیں ہوتا. یا کوئی ایسی بات جس سے اس کا دل نرم ہو جائے. خامند بیوی کو ایسی بات کہہ سکتا ہے, تم تو مجھے سب سے زیادہ اچھی لگتی ہو, مجھے تم سے سب سے زیادہ محبت ہے. یا کوئی ایسی بات جس کے ساتھ اس کی بیوی کا دل نرم ہو جائے, جو اس کے حالات کے مطابق ہو. تو شریعت نے مرد کو بھی ایسی بات کہنے کی اجازت دی ہے, اور شریعت نے بیوی کو بھی ایسی بات کہنے کی اجازت دی ہے. اور تیسری بات, صلح کروانے کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے. اگر کوئی شخص اپنی طرف سے کچھ باتیں کہہ دیتا ہے, شریعت نے اس کی بھی اجازت دی ہے. تو ان 3 موقعوں پر شریعت جھوٹ کی اجازت بھی دیتی ہے تاکہ اس سے فائدہ حاصل کیا جائے. لیکن میں آپ کو دوبارہ واضح کر دوں, یہ جھوٹ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو کسی واقعی صورت حالات کو بدل دے. یہ جھوٹ ایسا ہونا چاہیے جو اگلے کے دل کو خوش کر دے, جو اگلے کا دل نرم کر دے, جو کسی جھگڑے میں حالات کی بہتری کا باعث بنے. حدیث نمبر 252. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پر 2 جھگڑنے والوں کی اونچی آوازیں سنی. ان میں سے ایک دوسرے سے قرضے میں کمی کا اور کچھ نرمی کا مطالبہ کر رہا تھا. دوسرا کہہ رہا تھا, اللہ کی قسم میں ایسے نہیں کروں گا. اللہ کے رسول اپنے گھر میں ہیں حضرت عائشہ کے پاس, اور حضرت عائشہ بھی یہ بات سن رہی ہیں. مسجد نبوی میں 2 آدمیوں کا جھگڑا ہو رہا ہے. ایک آدمی دوسرے سے کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہارا قرض دینا ہے, ایسا کرو مجھے تھوڑا سا قرض معاف کر دو. اور جس نے قرض لینا تھا وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی قسم میں یہ قرض تمہیں معاف نہیں کروں گا, مجھے سارا قرض دو اور ابھی دو. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں سنی. آپ اپنے گھر سے باہر تشریف لائے. پوچھا وہ شخص کہاں ہے جو اللہ پہ قسم کھا رہا تھا کہ وہ نیکی نہیں کرے گا. وہ کہہ رہا تھا اللہ کی قسم میں تمہارا قرض کم نہیں کروں گا. ٹھیک ہے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا. وہ شخص بولا یہ ہوں یا رسول اللہ, اور ساتھ ہی اس نے نرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ اسے اس چیز کا اختیار ہے جسے وہ پسند کرے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اسے کہا تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ یہ جیسے چاہے کر لے, چاہے تو مجھے قرض کی رقم میں کمی کرا لے, چاہے تو میرے سے مہلت لے لے, دونوں چیزوں کے لیے میں تیار ہوں. یہ آپ سمجھ لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صلح کرانے کے لیے کوشش تھی. آپ نے پھر کیا کیا کہ جو قرض لینے والا تھا اسے کہا, بلکہ قرض دینے والے کو کہا کہ تم اس کا قرض آدھا معاف کر دو. ہاتھ کے اشارے سے آپ نے فرمایا تم اس کا قرض آدھا معاف کر دو. وہ شخص چونکہ پہلے مان گیا تھا, کہنے لگا یا رسول اللہ ٹھیک ہے. اب آپ نے قرض دینے والے سے کہا اٹھو اب اس کا قرض فوری ادا کرو. تو کچھ اس کو کہا کچھ اس کو کہا, دونوں کی درمیان میں آپس میں ایڈجسٹمنٹ کرا دی. قرض کے بارے میں قرآن مجید میں بھی ہمیں ایک رہنمائی ملتی ہے, اور یہ وہ رہنمائی کیا ملتی ہے, یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ. اگر قرض لینے والا آدمی زیادہ تنگ دست ہے اور قرض دینے والا آدمی دیکھتا ہے کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ قرض ادا کرے, اگر یہ میرا قرض ادا کرے گا تو اس کے بچے بھوکے رہیں گے, خود بھوکا رہے گا, اور اگر وہ اپنے بچوں کو کھانا کھلاتا ہے تو میرا قرض ادا نہیں کر سکتا. تو اس صورتحال میں قرآن مجید کیا حل بتاتا ہے وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ, کہ اگر وہ تنگ دست ہے تو اس کو آسانی تک مہلت دے دینی چاہیے. وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ, اور اگر تم معافی کر دو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. یعنی 2 صورتیں قرآن نے اس کے سامنے رکھیں کہ اگلے شخص کو آسانی تک مہلت دو. ظاہر ہے اس کے پاس ہے ہی نہیں تو وہ کہاں سے دیکھ. تم دیکھ رہے ہو کہ اگر وہ تمہارا قرض دیتا ہے تو خود بھوکا رہتا ہے اور اس کے بچے بھوکے رہتے ہیں, اور اگر وہ خود کھاتا ہے تمہارا قرض دینے کے قابل نہیں ہے, اس کے جو خراب حالات تمہارے سامنے ہیں, تو پھر اس کو آسانی تک مہلت دو. اور اگر تم اس کو معاف ہی کر دو تو یہ زیادہ بہتر ہے اگر تمہیں واقعی علم ہو تو, کیونکہ یہ بہت بڑی نیکی ہوگی اگر آپ نے اس کا قرضہ معافی کر دیا. تو کوئی شخص ایسی صورتحال میں یہ والی نیکی کرتا ہے
بہت بڑا اجر پاتا ہے، بہت بڑا اجر پاتا ہے۔ اس حدیث میں ایک اور بھی بات کا پتہ چلا کہ اگر کبھی آپ کے سامنے کوئی جھگڑا ہو رہا ہو تو بجائے اس کے کہ اس کو خاموش تماشائی بن کے دیکھا جائے، کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو ایک نقطے پر لا کر ان کا مسئلہ حل کرا دیا جائے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا قرض آدھا معاف کروا دیا اور قرض دینے والے سے کہا کہ ابھی فوری ادائیگی کر دو۔ کچھ اس کو فائدہ ہو گیا کہ جو اس کو قرض بالکل نہیں مل رہا تھا، چلو جی اس کو آدھا مل گیا فوری طور پہ، اور دوسرے کو یہ فائدہ مل گیا کہ اس کو سارا قرض ادا کرنے کی بجائے آدھا قرض ادا کرنے کی گنجائش مل گئی۔ تو ایسا کرنا چاہیے کہ اگر کہیں پہ جھگڑا ہو رہا ہو اس کو آپس میں صلح کرا دینی چاہیے، کسی ایسے نقطے پر دونوں کو لے آیا جائے جہاں پہ دونوں ایڈجسٹ ہو سکیں۔ حدیث نمبر 253 حضرت ابو العباس سہل بن سعد ساعدی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ عمر بن عوف کی اولاد کے درمیان کچھ جھگڑا ہے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کے ساتھ ان کے درمیان صلح کرانے کی نیت سے چلے گئے۔ آپ کو وہاں کچھ دیر رکنا پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تھی کہ عمر بن عوف کے جو خاندان ہے ان کے درمیان جھگڑا ہو گیا اور جھگڑے میں مار کٹائی بھی ہوئی، ایک دوسرے پر پتھر بھی پھینکے گئے اور ایک دوسرے کی مار کٹائی بھی ہوئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح کرانے کے لیے وہاں پہ چلے گئے۔ آپ کو وہاں کچھ دیر رکنا پڑا، نماز کا وقت ہو گیا۔ حضرت بلال حضرت ابو بکر کے پاس آئے اور کہا، اے ابو بکر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں رک گئے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا ہے، کیا آپ لوگوں کی امامت کرائیں گے؟ حضرت بلال جو مؤذن رسول تھے انہوں نے اذان دے دی، اور اذان دینے کے بعد اب چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں، انہوں نے حضرت ابو بکر سے درخواست کی کہ وہ لوگوں کو جماعت کرائیں۔ حضرت ابو بکر نے ان کی بات مان لی۔ حضرت ابو بکر نے کہا، ہاں اگر تم چاہتے ہو۔ حضرت بلال نے نماز کی اقامت کہی اور حضرت ابو بکر آگے آئے، اللہ اکبر کہہ کر نماز کی نیت باندھی۔ لوگوں نے بھی اللہ اکبر کہا اور نماز کی نیت باندھ لی۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں میں چلتے ہوئے تشریف لے آئے، یہاں تک کہ ایک صف میں کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے حضرت ابو بکر کو مطلع کرنے کے لیے تالیاں بجانی شروع کر دیں۔ حضرت ابو بکر نماز میں کسی طرح متوجہ نہیں ہوتے تھے۔ اب یہ ہے کہ حضرت ابو بکر نے نماز اللہ اکبر کہہ کے شروع کر دی، تمام لوگوں نے بھی باجماعت نماز شروع کر دی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں میں ہوتے ہوئے جو سب سے امام کے بعد والی جو صف تھی وہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ اب یہ ہے کہ حضرت ابو بکر جب نماز پڑھتے تھے تو بہت زیادہ توجہ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، وہ ادھر ادھر متوجہ نہیں ہوتے تھے۔ لوگ محسوس کر رہے تھے کہ حضرت ابو بکر کو پیچھے ہٹ جانا چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بڑھ کر نماز کی جماعت کرانی چاہیے۔ تو لوگوں نے اس بات کے لیے حضرت ابو بکر کو متوجہ کرنا چاہا اور کام کیا کیا کہ اس کے لیے انہوں نے تالیاں بجانی شروع کر دی تاکہ حضرت ابو بکر متوجہ ہوں۔ اب جب انہوں نے زیادہ ہی تالیاں بجائیں تو حضرت ابو بکر کو بھی احساس ہوا، حضرت ابو بکر متوجہ ہوئے اور انہوں نے محسوس کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو اشارہ کیا، حضرت ابو بکر نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اللہ کی حمد کی۔ اب جو ہی حضرت ابو بکر کو احساس ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کھڑے ہیں، حضرت ابو بکر پیچھے ہٹے اور پیچھے ہٹ کے آپ وہ جگہ دے رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ امام کی جگہ پر آ جائیے، لیکن اللہ کے رسول نے انہیں نماز کے اندر ہی یوں ہاتھ سے اشارہ کیا کہ اپنی جگہ پہ رہو، بول کے نہیں، اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ اپنی جگہ پہ رہو۔ اور حضرت ابو بکر نماز کے اندر ہی اپنے ہاتھ اٹھا کے الحمدللہ کہتے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے کہ تیرا نبی جو ہے وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ تم اپنی جگہ پہ کھڑے رہو، وہ مجھے اتنی اہمیت دے رہے ہیں کہ نبی پیچھے نماز پڑھیں اور حضرت ابو بکر آگے نماز پڑھائیں۔ آپ کو پتہ ہے جو نبی ہوتا ہے وہ اپنی امت میں سے بہترین ہوتا ہے اور وہی سب کا لیڈر ہوتا ہے، نبی کی امامت کوئی نہیں کرا سکتا۔ تو حضرت ابو بکر کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ تم اپنی جگہ پہ کھڑے رہو، تو حضرت ابو بکر نے نماز میں ہی اپنا ہاتھ اٹھایا
اور الحمدللہ کہا۔ اس سے ایک بات کا ہمیں اور بھی پتہ چلا، نماز میں ہی اگر ہمیں کوئی خوشخبری ملے تو ہم الحمدللہ کہہ سکتے ہیں، اس کے ساتھ نماز خراب نہیں ہوتی ہے۔ بہرحال حضرت ابو بکر نے اللہ کی حمد کی اور الٹے پاؤں آپ کے سے پیچھے ہٹے، یہاں تک کہ صف میں کھڑے ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آئے اور لوگوں کو نماز پڑھائی۔ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم اپنی جگہ پہ رہو، لیکن حضرت ابو بکر اس چیز کو بے ادبی سمجھتے تھے، وہ پیچھے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پہ ہو گئے۔ اب حضرت ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر صف میں کھڑے ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے امام کی طور پر کھڑے ہو گئے اور آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، لوگوں تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہیں نماز میں کوئی نئی چیز پیش آتی ہے تو تم تالیاں کیوں بجانا شروع کر دیتے ہو؟ تالیاں بجانا تو عورتوں کے لیے ہے، لہٰذا جب نماز میں کوئی مسئلہ پیش آئے تو تم سبحان اللہ کہو، اس لیے کہ جو بھی سبحان اللہ کسی کو کہتے ہوئے سنے گا تو وہ توجہ دے گا۔ یعنی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اصول بتایا کہ اگر نماز میں کوئی مسئلہ پیش آ جائے، مثلا امام نے رکوع چھوڑ دیا یا کوئی اور اسی طرح کا کوئی مسئلہ پیش آ گیا، کوئی غلطی ہو گئی، تو مردوں کو کیا چاہیے؟ اس وقت سبحان اللہ کہیں، مردوں کو چاہیے سبحان اللہ کہیں اور عورتیں تالی بجائیں۔ اس سے ایک بات کا آپ کو اور بھی پتہ چلتا ہے کہ عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں نماز میں شامل ہوتی تھیں، حالانکہ اس دور میں نہ تو عورتوں کے لیے کوئی علیحدہ گیلری تھی اور نہ ہی عورتوں کے لیے کوئی لاؤڈ سپیکر کا انتظام ہوتا تھا، لیکن عورتیں مسجد میں شامل ہوتی تھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد اگر کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے سبحان اللہ کہیں اور عورتیں تالی بجائیں، یوں تالی بجائیں، وہ اس کو کہتے ہیں تصفیق، یوں تالی نہیں بجانی، یوں تالی بجائیں، عورتیں سبحان اللہ نہ کہیں، عورتیں تالی بجائیں اور مرد سبحان اللہ کہیں۔ یہ جب وہ کریں گے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مردوں کو نہیں احساس ہوتا کہ کوئی خرابی ہو رہی ہے، کسی نماز پڑھنے والی عورت کو یہ احساس ہو جاتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ تالی بجائے۔ تالی جب وہ بجائے گی تو امام کو اندازہ ہو جائے گا کہ کوئی مسئلہ ہے جس کی طرف مجھے توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا، اے ابو بکر، جب میں نے تمہیں اشارہ کر دیا تھا کہ نماز پڑھاتے رہو تو پھر تمہیں لوگوں کو نماز پڑھانے سے کس چیز نے روکا؟ وہی بات جو پہلے میں نے بتائی ہے کہ میں نے جب کہا تھا کہ اپنی جگہ پہ کھڑے رہو، تم اپنی جگہ پہ کھڑے رہتے، تم کیوں پیچھے آ گئے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، حضور، ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کے لیے یہ مناسب نہیں تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں لوگوں کو نماز پڑھائے، یعنی جب آپ موجود تھے تو پھر آپ کا حق ہے کہ لوگوں کو آپ نماز پڑھائیں۔ دوسری بات یہ تو ایک بات تھی، تو دوسری بات یہ بھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت حضرت ابو بکر کرائیں۔ حضرت ابو بکر کو یہ بھی بے ادبی لگتی تھی، وہ نبی ہیں، وہ امتی ہیں، تو لہٰذا ابو قحافہ کے بیٹے، ابو قحافہ جو ہے یہ حضرت ابو بکر کے والد کا نام ہے، ابو قحافہ، تو حضرت ابو بکر نے عاجزی ظاہر کرنے کے لیے کہا کہ ابو قحافہ کے بیٹے کے لیے یہ جائز نہیں تھا کہ وہ نبی کی امامت کرتا یا نبی کی موجودگی میں لوگ نبی کی بجائے میرے پیچھے نماز پڑھتے۔ اس میں حضرت ابو بکر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت کا ذکر ہے۔ بہرحال حدیث آپ کے سامنے ہے، اس حدیث میں دو چار باتیں میں آپ کو واضح کرنا چاہوں گی کہ اگر کسی جگہ پہ جھگڑا ہو جائے تو وہاں کے جو لیڈر حضرات ہیں یا جو اہم لوگ ہیں جو اس جھگڑے کو ختم کر سکتے ہیں، انہیں جھگڑا ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ابتدا میں ہی ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اگر صلح نہ کرائی جائے تو معاملہ زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک نماز میں اگر دو امام بھی ہوں تو تب بھی نماز ہو جاتی ہے۔ پہلے امام کون ہیں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے امام کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عام طور پہ لوگوں کو ان مسائل کا پتہ نہیں ہوتا اور پھر لوگ اس اختلاف کر رہے ہوتے ہیں، تو اس حدیث سے آپ کو یہ بھی پتہ چلا کہ ایک نماز میں دو امام بھی ہو سکتے ہیں۔
تیسری بات، نماز میں ہی کوئی اللہ تعالیٰ اگر آپ کو کوئی خوشخبری سنا دیں تو آپ نماز میں ہی الحمدللہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بات کا بھی آپ کو پتہ چلا کہ اگر آپ نماز میں تھوڑا سا چل لیں، جیسے حضرت ابوبکر آگے کھڑے ہیں، وہ دو چار قدم چل کے پیچھے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر کھڑے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چل کر امام کی جگہ پر آئے۔ اتنا کرنے سے نماز خراب نہیں ہوتی، اور یہ حدیث آپ کو پتہ ہے متفق علیہ ہے، بخاری مسلم میں موجود ہے۔ تو یہ تمام مسائل اس حدیث سے ثابت ہو رہے ہیں۔ دوسری بات یہ جو میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، نماز میں کوئی عجیب صورتحالات پیش آ جائے تو مردوں کو سبحان اللہ کہہ کے امام کو متوجہ کرنا چاہیے، اور عورتوں کو تالی بجا کے متوجہ کرنا چاہیے۔ باقی اس حدیث میں جو اہم بات ہے جس کا تعلق ہمارے موضوع کے حوالے سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ صلح کرانے گئے تھے تو اسی وجہ سے ہی حضرت ابو بکر نے جماعت کرانی شروع کی تھی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما